براہ راست لیے چلتے ہیں وزیر مملکت برائے داخلہ امور طلال چودھری نومہ واقعات پر ہونے والی سزاؤں کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ سزائیں سیاسی بنیاد پہ دی گئی ہیں جو کہ قطعی غلط ہے، حقائق کچھ اور ہیں۔ میں ذرا یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا دوں کہ 9 مئی کو لاہور میں 14 جگہ پر واقعات ہوئے جس میں تھانوں کو جلایا گیا، جس میں جناح ہاؤس کو جلایا گیا، جس میں سرکاری اور ذاتی املاک کو جلایا گیا، اور جس میں 82 پولیس اہلکار شدید زخمی ہوئے، جس میں ایک ڈی آئی جی بھی شامل تھے جن کی آنکھ بھی ضائع ہوئی، اور اسی طرح بہت سارے اہلکار ہمیشہ کے لیے اس میں ڈسیبل ہوئے۔ ان 14 مقامات پہ جو واقعات ہوئے ان میں سے ایک مقدمہ جسے سرور روڈ پہ جو ہنگامہ آرائی ہوئی، جس میں سرکاری گاڑیوں کو جلایا گیا، پولیس کی گاڑیوں کو جلایا گیا، اور ان واقعات پہ سزاؤں کا اعلان ہوا ہے۔ ٹوٹل اس میں 14 ملزمان تھے، جس میں سے 6 ملزمان کو بری کر دیا گیا، 8 کو سزا ہوئی، اور یقیناً سزا کے لیے جو شواہد تھے وہ اگر موجود نہ ہوتے تو کبھی سزا نہ ہوتی۔ چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ لاہور میں 9 مئی کو 4 جگہ جہاں پر پی ٹی آئی کے لوگ اپنی قیادت کے کہنے پہ، اپنی لوکل قیادت کے رہنمائی سے اکٹھے ہوئے، عثمان پارک، زمان پارک، دھرمپورہ، مغل پورہ، لبرٹی چوک، اور اس کے بعد تمام مقامات سے یہ ان کی ڈائریکشن سب کی ایک تھی، یہ سارے کور کمانڈر ہاؤس، جناح ہاؤس پہنچے، سارے بیک وقت اکٹھے ہوئے، ساروں نے ایک ہی ڈائریکشن لی اور ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوئے۔ ان کے جو لیڈرز تھے انہوں نے ان کے اپنے کارکنوں سے رابطے تھے۔ ان کے کیا ثبوت ہیں؟ سب سے پہلے ثبوت ان کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، فیس بک، انسٹا، ٹویٹر۔ انہوں نے خود اس پہ ویڈیوز ڈالی جب یہ جا رہے تھے، تقریریں کر رہے تھے، انتشار اور لوگوں کو بھڑکا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ویڈیوز، اپنی تقریروں کی ویڈیوز، اپنے قافلوں کی ویڈیوز ڈالی۔ انہی ویڈیوز کا بعد میں فورینزک کیا گیا، نادرا کو دی گئی، اور ان ویڈیوز کے علاوہ سیف سٹی کی ویڈیوز تھیں، آپ کی بہت سارے ٹی وی چینلز کی ویڈیوز تھیں، جن ویڈیوز کی بنیاد پر ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا۔ نادرا نے فیس آئیڈینٹیفیکیشن کی، جیو فینسنگ ہوئی، جس میں یہ ثابت ہوا کہ یہ لوگ چند اپنے رہنماؤں سے سینکڑوں لوگ رابطے میں تھے۔ ان لوگوں کی جو کمیونیکیشن تھی اس کا ریکارڈ اس میں سامنے رکھا گیا، اور یہ تمام چیزیں پیش کی گئی عدالت میں۔ اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ کیا دنیا کو نہیں پتا کہ 9 مئی کس نے کیا؟ پی ٹی آئی نے کیا۔ کس کے کہنے پہ کیا؟ کہاں پلاننگ ہوئی؟ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے گھروں میں، اور پی ٹی آئی کے بانی کے گھر سے یہ شروع ہوئی اور پلاننگ کا آغاز ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ پلاننگ ان کے لوکل جو رہنما تھے انہوں نے اس کو لیڈ کیا۔ کیا ان کی فوٹیج، ان کی 9 مئی کے دن جب جناح ہاؤس جل رہا تھا، کیا فاتحانہ تقریریں اور ان کا فاتحانہ انداز اور ایسے لگ رہا تھا جیسے انقلاب آ گیا ہے، کیا ان کی فیس بک پہ، ان کے انسٹا پہ، ان کی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ، ان کے واٹس ایپ گروپس میں ان کی ویڈیوز، ان کی وہ تمام شواہد موجود نہیں ہیں؟ کیا وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں؟ تو اس کے باوجود اگر اتنے سارے شواہد، کوئی ایک نہیں درجنوں شواہد موجود ہوں، اس کے باوجود بھی یہ سزائیں پہلے ہونی چاہیے تھیں۔ یہ بہت دیر ہوئی ہے۔ چلیں دیر آئے درست آئے، مگر اگر یہ سزائیں نہ ہوں، اگر اس طرح، تو ریاست میں تو اگر جناح ہاؤس یا پاکستان کی ایسے تھانوں سے لے کے اور باقی ساری املاک محفوظ نہ ہوں اور اس پر سزائیں نہ ہو سکیں، تو کیسے امن رکھا جا سکتا ہے؟ کیسے لا اینڈ آرڈر رکھا جا سکتا ہے؟ اور کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو سزائیں نہ ہوں تو باقی لوگ جو جیلوں میں ہیں، جنہوں نے انتشار یا کسی کی جائیداد، کسی کا پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچایا، اس کو سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر ایسے اہم مقامات پہ جنہوں نے حملہ آور ہوئے ان کو سزا نہیں دی جا سکتی؟ اور
جب کوئی دہشت گرد جس نے داڑھی رکھی ہو، پگڑی پہنی ہو، وہ حملہ کر دے تو وہ دہشت گرد کہلاتا ہے. اور اگر کوئی کلین شیو اور وہ کہے میں یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں اور اس کی گلے میں پی ٹی آئی کا جھنڈا ہو، تو وہ اگر آ کر جناح ہاؤس کو یا سرکاری املاک کو جلائے تو کیا وہ انقلابی ہے؟ نہیں، وہ بھی اسی طرح کا سیاسی دہشت گرد ہے. تو یہ والی جو سزائیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں. ذرا ریکال کریں، دوبارہ سے یاد کریں کہ 9 مئی کس جماعت نے کیا؟ پی ٹی آئی نے کیا. بانگے دوہل کیا، پلان بھی خود کیا، امپلیمنٹ بھی خود کیا، اور لاہور میں 14 مختلف جگہوں پر تھانوں سمیت، جناح ہاؤس سمیت مختلف املاک کو آگ لگائی گئی. سینکڑوں گاڑیاں پولیس اور دوسری جلا دی گئیں. اور اس کیس میں جس میں ابھی سزائیں ہوئی ہیں، صرف اس کیس میں یہاں پر کوئی 3 درجن پولیس اہلکار زخمی ہوئے. 1 درجن کے قریب پولیس کی گاڑیاں یا جلا دی گئیں یا انہیں اتنا نقصان پہنچا کہ وہ اس میں کام کے قابل نہیں رہی. اسی میں اس وقت کے ڈی آئی جی جو اس وقت تھے، ان کی آنکھ ہمیشہ کے لیے ضائع ہوئی، وہ کومے میں رہے. بہت سارے اہلکار آج بھی ڈسیبل ہیں. سو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے جب آپ کی فوٹیج بھی ہوں، جب آپ کے ذاتی اکاؤنٹس پہ آپ کی ویڈیوز بھی ہوں، جب آپ کی جیو فینسنگ اور آپ کے فون ریکارڈ بھی ہو، اور یہ ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اب بھی کہے کہ یہ سزا نہیں ہونی چاہیے تھی، تو پھر سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے؟ اور کیا شواہد چاہیے ہوتے ہیں؟ سو یہ کہنا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنی جماعت کے لیے، یہ کم از کم جو سیاسی لیڈرشپ ہے، بہت موقع ملا کہ وہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے علیحدہ کرتے، وہ تسلیم کرتے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، وہ قوم سے معافی مانگتے، وہ اس بات پہ شرمندہ ہوتے. لیکن وہ تو آج بھی ان کے جو لوگ جن کی ضمانتیں ہوتی ہیں، وہ ضمانتوں کو یہ ہیرو آج بھی انہیں کہتے ہیں. وہی لوگ بانی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں اور وہی انہی 9 مئی کے مقدمات کے ملزمان کے وکیل ہیں. اور سارا کچھ ایک پلان کے تحت ہوا اور اس پلان کو جب ناکام ہوا تو اب کہتے ہیں ہم نے کیا ہی نہیں، فالس فلیگ ہے. یہ فالس فلیگ نہیں ہے، یہ آپ کے کرتوت ہیں، یہ آپ کے شواہد، اس کی آپ کی اپنی ویڈیوز اپنے سوشل میڈیا پر، آپ کی اپنی تقریریں اور آپ کے اپنے بیانات موجود ہیں. اور یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں اس کے بے شمار شواہد موجود ہیں. بالکل یہ سزا پہلی ہونی چاہیے تھی، دیر آئے درست آئے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ریاست اس طرح کی چیزوں پر درگزر سے کام لے، کیونکہ پھر اس طرح ریاست نہیں چل سکتی. یہاں پر اور بھی جو پنجاب اور پاکستان میں کیسز ہیں ان کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے. یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. اگر پہلے ہوا ہوتا تو 26 نومبر نہ ہوتا ہے. اگر پہلے ہوتا تو سیاست انتشار اور انتشاریوں سے پاک ہو چکی ہوتی. اور اگر یہ پہلے فیصلہ ہو جاتا تو آج ان کو باتیں کرنے کا موقع نہ ملتا. میں دوبارہ ایک دفعہ کہہ دوں کہ میں نے کچھ حقائق سامنے رکھے ہیں. وہ حقائق لوگوں کو یاد دہانی کے لیے سامنے رکھے ہیں. 9 مئی کے فیصلے حقائق شواہد کے مطابق ہیں، اور مزید جو اس میں کیسز ہیں جو کہ پاکستان میں درجنوں جگہ حملے ہوئے ہیں، تمام کے فیصلے جلد ہونے چاہیے تاکہ انصاف ہو سکے. وزیر مملکت داخلہ امور طلال چودھری 9 مئی کیسز کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ شور مچایا جا رہا ہے کہ سزائیں سیاسی بنیاد پر دی گئیں. 9 مئی کو لاہور میں 14 مقامات پر یہ واقعات ہوئے.